حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ اب وادی طیہ میں پھرتے پھرتے ایک مسئلہ پانی کا باقی رہ گیا۔ جب انہیں کھانا بھی من جانب اللہ من و سلوہ مل جاتا تھا، جہاں دھوپ ہوتی بادل سایہ فگن ہو جاتے، لباس جو تھے وہ نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، بلکہ جو بچے کو پہناتے جو بچہ بڑا ہوتا لباس بھی بڑے ہوتے جاتے۔ لیکن ایک مسئلہ آن کھڑا ہوا کہ وہ سرگرداں رہتے تھے، اب ہر جگہ پانی دستیاب نہیں تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ پانی کے لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ کریم نے انہیں پانی کا خزانہ بھی غیب سے عطا کر دیا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا کسی پتھر پر ماریں۔ ایک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی۔
چنانچہ اللہ کریم نے اس میں سے 12 چشمے جاری کر دیے، اور وہ کوئی بہت بڑی چٹان نہیں تھی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اتنا پتھر تھا جسے اٹھایا جا سکتا تھا، اور جب وہ کہیں سے عازم سفر ہوتے تو اسے اٹھا کر ساتھ لے جاتے، جہاں جا کر رکھ دیتے وہاں چشمے جاری ہو جاتے۔ تو اللہ کریم نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے الگ الگ اس میں سے جاری فرما دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر ایک کو ان کا اپنا مشرب، ان کے اپنے پینے کی جگہ، ان کا اپنا چشمہ بتا دیا گیا۔ اور ارشاد ہوا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ بھی پیو بھی اللہ کے رزق سے جو تمہیں وہ اپنی طرف سے بطور انعام عطا کر رہا ہے، جس میں تمہاری کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں ہے، لیکن کھانے پینے میں یہ احتیاط رہے کہ اللہ کی زمین پر فساد بپا نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کے لیے جس طرح رزق متعین کر دیا گیا تھا، اسی طرح ہمیشہ ہر نبی نے وسائل اور ذرائع، طریقے استعمال، کمانے کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ اور حقوق اور حدود مقرر فرمائی ہے۔ اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری دین میں جو ہمیشہ کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے قوانین مقرر فرما دیے کہ کمانے کا کیا طریقہ ہے، جائز طریقے سے کمایا جائے، اور اسے خرچ کیسے کیا جائے، اپنی ذات کے لیے کتنا خرچ کریں گے، کمزوروں، مساکین اور محتاجوں کے لیے اس میں سے کتنا دیں گے، اس کا کیا انتظام ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اگر تم کھانے پینے میں ہیرا پھیری کرو گے، دوسرے کا حصہ چھیننا چاہو گے، اپنے لیے زیادہ لینا چاہو گے، اپنے لیے جمع کر کر کے انبار بھرنا چاہو گے، تو جب حدود سے بڑھو گے تو فساد پیدا ہوگا۔ اور معاملات میں جب حدود سے تجاوز ہوتا ہے تو وہ تجاوز نوع انسانی میں پھیلتا چلا جاتا ہے اور ساری زمین کو، اہل زمین کو فساد میں مبتلا کر دے۔ اگر آدمی اپنے جائز وسائل کے اندر رہے تو 2 باتیں اسے بڑے آرام سے نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو رزق حلال ہوتا ہے، پھر جتنا کمایا ہے اپنے اخراجات اس کے اندر رکھے۔ ہماری مصیبت بھی آج کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس اصول کو ہی نہیں مانتے کہ کمانے کے جائز وسائل ہی استعمال کیے جائیں۔ ہر شخص چھینا جھپٹی میں لگا ہوا ہے، رشوت سے ملے، چوری سے ملے، دھوکے سے ملے، قرض لے لو اور واپس نہ، کسی طرح پیسہ جمع ہوتا جائے، اس کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ خود آدمی کے گلے بھی فساد پڑتا ہے، اسے ذہنی سکون بھی نصیب نہیں ہوتا اور اطمینان سے کھا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہر بندہ رزق حلال کمائے اور جتنی اس کی آمدن ہے اس کے اندر رہے، کیونکہ ضروری تو نہیں 10 جوڑے اور 10 کو کلف لگی ہوئی ہو۔ اگر حیثیت ایک جوڑے کی ہے تو ایک خرید لو، ایک پہنو، کھدر کی ہے کھدر پہنو، صاف رکھو اسے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی تھا جماعت کا، بہت زمانے کی بات ہے، یہ غالباً 60 کی دہائی کی بات ہے، تو وہ سب انسپیکٹر تھا پولیس کا، یہیں اس طرف اکاڑا کی طرف پہلے اس کی تعیناتی تھی، پھر ادھر سے کہیں اس طرف آ گیا۔ تو میں اور وہ لاہور اکٹھے ہو گئے، میں لاہور مولوی فضل الرحمان مرحوم کے گھر پہ تھا، تو وہ اکاڑا جا رہا تھا رات ٹھہرنے کے لیے، وہ بھی وہاں آ گیا۔ تو عشاء کے بعد اس نے اپنے سلوار قمیض اتاری اور باتھ روم میں چلا گیا، انہیں دھویا، پھر استری منگائی، ان پر استری پھیری، استری بھی ہو گئے، خشک بھی ہو گئے اور لٹکا دیے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت
پال رکھی ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی بچے اور میرا بمشکل تنخواہ میں گزارا ہوتا، رشوت میں نہیں لیتا، تو عدالت جاتا ہوں یا دفتر تھانے جاتا ہوں تو سرکاری وردی ہوتی ہے، اور گھر میں میرے پاس یہی ایک جوڑا ہے۔ اب میں نے پنڈی سے لاہور تک کا سفر کیا تو یہ میرا ہو گیا، اب رات کو دھو لیا، استری کر لیا، صبح پھر یہ تازہ ہوگا، میں پہن کر اکاڑے چلا جاؤں۔ اور پولیس سب انسپکٹر تھا زمانے۔ بظاہر تو ہمیں یہ مشکل لگتا ہے کہ ایک تھانے دار نے یہ مصیبت کیوں مول لی، لیکن جو سکون اس کے دل میں تھا، جیسے اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی شکایت کر دے گا یا کہیں پکڑا جاؤں گا یا کوئی بدنامی ہوگی، کوئی نہیں، اللہ کے بھروسے پہ ڈٹ کے گزارا کر رہا تھا۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ ہم تھے یہاں پنڈی کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں، تو وہاں بھی وہ ملنے کے لیے آ گیا، تو چائے پی رہے تھے تو حضرت نے اسے دوسری پیالی فرمایا ایسے دوسری پیالی بھی دے دو، تو معذرت کرنے لگا حضرت میں نے کبھی گھر میں دوسری پیالی نہیں پی۔ حضرت نے فرمایا آج پی لو، تو گھر میں کیوں نہیں پی؟ تو اس نے کہا جی ہم اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ گھر کے ہر بندے کو ایک ایک کپ چائے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ مل جائے، اور وہ ہم صبح پی لیتے ہیں، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنی پکائے کہ دو پیالیاں بھی۔ تو بظاہر تو بندے کو یہ جبر لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا قیدی بنا کے رکھے، لیکن اسی قید میں سکون ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ وہ لاکھوں روپے رشوت بھی لے سکتا تھا، اسے گھر چائے پلانے دوسرے گھر سے پکا کر چائے پراٹھے بھی دے جاتے، لیکن کیا ان میں وہ سکون ہوتا، ان میں وہ اطمینان ہوتا؟ اور کل بارگاہ الہی میں جب جواب دینے جاتا تب کیا ہوتا؟ اور اس سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض پیدا ہو جاتا ہے، روئے زمین پر تباہی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج بھی سکون سے وہی لوگ جی رہے ہیں جو اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہیں اور جائز اور حلال وسائل سے کماتے ہیں۔ کون منع کرتا ہے اچھا گھر نہ بناؤ؟ اسلام نہیں روکتا اچھی گاڑی نہ رکھو، اچھا کپڑا نہ پہنو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے تھے میلے کپڑے کو۔ آپ فرماتے تھے کہ غربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کپڑا سستا ہے یا اس پر ٹانکی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے دھوئیں اور صاف بھی نہ کریں۔ اسی طرح ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کی داڑھی بے ترتیب اور الجھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا، فرمایا اسے ان بالوں کو پریشان کرنے میں کون سا تقویٰ ہے؟ کیا تم اسے دھو کر صاف کر کے صحیح ترتیب سے نہیں رکھ سکتے؟ ایک شخص مفلسی کی شکایت لے کر حاضر ہوا بارگاہ عالی میں کہ یا رسول اللہ کوئی وسیلہ نہیں ہے، کچھ کھانے کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگا جی ایک توا ہے روٹیاں پکانے کا، اور ایک آٹا گوندنے کا برتن ہے، اور ایک ہانڈی، اور اس طرح کی 2-4 چیزیں ہیں۔ فرمایا لے آؤ، وہی گھر کا سارا اساس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، اٹھا لایا، دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں بازار میں بیچ کر جو ملے اس سے ایک کلہاڑی اور ایک رسی لے آؤ۔ آدھے درہم کی بکی، 8 آنے کی بک گئی، اس سکہ جس طرح ہمارا روپے ہے اس وقت درہم سکہ تھا، آدھے روپے کی بک گئی، وہ ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی لو اور کلہاڑی جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو، جتنے کی بک جائیں اتنے کا کھانا لے کر گھر چلے جائیں۔ آپ کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین تھے، آپ اسے لاکھوں بھی عطا کر سکتے تھے، کوئی آنے والا جو پیش کرتا اسے عطا فرما، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ جو کچھ لوگ ہدیہ پیش فرماتے تھے آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، بلکہ گھر سے استغفار فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کچھ چیز بچ تو نہیں رہی۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا اللہ نے جائز وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو، اللہ غنی کرنے والا ہے، کل شاید تمہیں زیادہ رزق نصیب ہو جائے۔ تو آج بھی دنیا سے ہم اگر دیکھیں تو اپنی ذاتی سطح پر
ہر شخص اس میں لگا ہوا ہے کہ جو میرا حق بنتا ہے وہ نہیں، جو میرے قابو آتا ہے وہ ملے۔ جتنی میری حیثیت ہے اتنا نظر نہ آؤں میں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ نظر آنا چاہیے میرا لباس اور میری اٹھک بیٹھک۔ تو جب اپنی حیثیت سے آدمی بڑھتا ہے تو پھر جائز وسائل تو پورے نہیں ہوتے، پھر لا محالہ وہ چھینا جھپٹی پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح خاندانوں میں، قوموں میں، ملکوں میں، اب بین الاقوامی سطح پر اب دیکھ لیں، جس میں طاقت ہوتی ہے وہ دوسروں کا ملک دبا لیتا ہے اور لڑ رہا ہے، کروڑوں آدمی قتل ہو گئے، بے موت مارے گئے، کوئی مارنے والا نہیں جانتا میں کس کو مار رہا ہوں، کوئی مرنے والا نہیں جانتا مجھے کس نے مارا۔ اور ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا ایک صحافی کو، ایک کمانڈر نے جنگ عظیم میں اگلے دن وہ جنگ عظیم کے واقعات دیکھ رہا تھا، تو اس میں اس نے بہت بڑا اچھا جملہ کہا۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کی کوئی بات مجھے بتاؤ۔ وہ محاذ پہ پھر رہا تھا صحافی، غالباً محاذ بھی برما کا تھا، تو اس نے مختصر سا جملہ کہا، چونکہ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی، توپیں گولے اگل رہی تھیں، جنگ جاری تھی۔ اس نے کہا ایوری باڈی ہیئر از ٹو کل ایوری باڈی، یہاں ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو قتل کرنے کے لیے موجود ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ سب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بس یہی یہاں کی خبر ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہر آدمی ذاتی طور پر، قبائل کے طور پر، قوموں کے طور پر، اور ملکوں کے طور پر دوسروں کے وسائل چھیننا چاہتے ہیں، اور ناجائز طریقے سے جبر سے چھیننا چاہتے ہیں، یا چوری سے چھیننا چاہتے ہیں، یا ہیرا پھیری سے۔ تو یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے کہ رزق اکٹھا کر لیا، اور جو کھایا دوسرا جمع کر کے رکھ لیا، جی کل کھائیں گے، کل تک وہ خراب ہو جاتا تھا۔ پانی کے الگ الگ چشمے بن گئے، لیکن اپنے پہ قناعت نہیں کر چاہتے تھے کہ ایک ڈول ادھر سے بھر لیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنے حق پر قناعت نہیں کرو گے تو فساد پیدا ہوگا، اور فساد روئے زمین پر پھیلے گا، تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے بھی یہ کریں گے، اور آہستہ آہستہ یہ روئے زمین پر پھیلتا چلا جائے گا۔ اب پھر اس پر ہی انہوں نے بس نہ کی، پھر کہنے لگے کہ ہمیں روزانہ بنا بنایا کھانا مل جاتا ہے، روزانہ نمکین اور گوشت بھی مل جاتا ہے، اور روزانہ حلوہ بھی، میٹھا بھی کھانے کو مل جاتا ہے، لیکن یہ بلا کوئی بات ہے کہ ہم روز میٹھا گوشت اور حلوہ ہی کھاتے رہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں، اس طرح تو عمر بسر نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، موسیٰ ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، اب اس پہ مزید صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی ناشکری کی حد دیکھیے اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ نافرمانی کی وجہ سے تم وادی طیہ میں بھٹک رہے ہو، لیکن وہ کریم ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ نے تم پر بادل کو سایہ فگن کر دیا، تمہارے لیے پکے پکائے بنے بنائے مفت کھانے صبح شام بھیج دیے، تمہارے لباس کا اہتمام کر دیا۔ پانی کی قلت تھی، وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں یار، روزانہ ایک طرح کا کھا کھا کر تنگ آ گئے، یہ کوئی بات ہے صبح شام گوشت حلوہ کھاؤ؟ نہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ ذرا غور فرمائیے جملے پر کہ تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں فرعون کے مظالم سے چھڑایا، تمہارے لیے سمندر کا جگر پھاڑ دیا اور تمہیں پار اتارا، تمہارے سامنے فرعون اور اس کی طاقت کو تباہ کر دیا، پھر تمہیں مفت میں شہر عطا کیا اور تم نے نافرمانی کی اور غلط الفاظ بولے، سجدہ نہ کیا، اور نافرمانی کی وجہ سے اب وادی طیہ میں بھٹک رہے ہو، بطور سزا بھٹک، اس پر بھی تم پر رحم فرمایا، بادلوں کو سایہ فگن کر دیا، لباس کا کھانے کا اہتمام کر دیا، پانی کی قلت ہوئی، پانی کا اہتمام۔ اب کہہ رہے ہیں جی بھلا کوئی بات ہے روز ایک طرح کا کھاتے ہیں، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اپنے رب سے کہیے۔ ابھی وہ اپنا رب نہیں مان رہے، موسیٰ آپ اپنے رب سے کہیے۔ کیسے بدنصیب!
کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے تو تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں یہ نعمتیں کون دے رہا ہے؟ لہذا یہ اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر شخص کا اللہ ہے، خالق ہر شخص کا خالق، ہر شے کا خالق ہے، ہر فرد کا ذاتی تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اور کمال یہ ہوتا ہے کسی بھی شیخ کا کہ اتباع نبوت میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، جس نے بھی دین قبول کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم مجھ سے بات کرو تو میں تمہاری بات، فرمایا نہیں، یا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں بھی اللہ کی حضور اپنی گزارشات پیش کہ تم اپنی بات خود کرو۔ ایک دفعہ مجھے اکاڑا جانے کا اتفاق ہوا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتماع تھا اکاڑا چھاؤنی میں فوجیوں کا، تو وہاں کچھ ان کے بھی ایسے تھے لڑکے جنہوں نے تقریریں کی، تو ایک نیا لیفٹیننٹ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ تقریر کرتے ہوئے ایک دلیل یہ بھی دی کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ جو دلائل اس نے دیے بڑے خوبصورت تھے، لیکن ایک دلیل ایسی دی جو کبھی دل سے نکلتی نہیں، بہت خوبصورت بات اس نے کی۔ 9 عمر سا لڑکا تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے تو لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے، لیکن جو بھی آپ کے پاس آیا آپ نے اسے اللہ کی حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور خود بھی وہیں سجدہ فرمایا، اور اسے کہا میرے ساتھ کھڑے ہو، تم بھی اللہ کو سجدہ کرو اور اپنی مناجات اللہ سے کرو، سکھایا بات کرنا۔ یہ کام برحق نبی کا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا ہوتا تو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا کہ میں تمہاری حاجتیں اللہ سے پوری کرا دوں گا، تم میرے پاس آؤ میں جانوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو اللہ کے روبرو کر دیا، فرمایا نمازی سے کے آگے سے نہ گزرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کوئی ایسا بندہ جس کی بات کو گلی محلے میں نہیں سنتا، گھر میں نہیں سنتا، اولاد نہیں سنتی، بیوی بچے نہیں سنتے، اسے بھی یہ قدرت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل نصیب ہوگی کہ وہ اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کر سکے۔ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی نیک بندہ کسی کے لیے دعا کرے، اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ہمیشہ اور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ہمیں اعتبار آئے نہ آئے، اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شاید ہماری تسلی نہیں ہوتی کہ وہ لوٹ مار کی دعا نہیں کرتے، ناجائز کاموں کی دعا نہیں کرتے، ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور مصیبتوں سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور سب کی مدد فرمائے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اہل اللہ تو کافروں کی بھی ہدایت کی دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ نے ہدایت دے دے، اور یہاں تک ہی جائز ہے کہ اگر کفر پہ کوئی مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم انہیں گھبراتے رہتے ہیں روز کہ ہمارے لیے دعا کرو ہمارے، لیکن ہم ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اہل اللہ کا کام ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں آشنا کر دیں، اس کے دل میں اللہ کا نام بٹھا دیں، اس کے عقیدے میں اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر قائم کر دے۔ پھر اس کا کام ہے اپنے دکھ سکھ اللہ سے کرے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنا دکھ خود اس سے بیان کرے۔ یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں نہ ہر بندہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو اللہ سے کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، تو نے پھر دوسرا کون ہے درمیان میں آنے والا؟ ہاں، اللہ نے کسی کے دل میں برکات نبوت عطا کی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے دلوں میں انہیں انڈیلے، لیکن تب ہی جائیں گی جب وہ بھی اس کی تمنا کریں گے۔ اور جسے نصیب ہو وہ اپنی بات کرے اللہ سے بحث کرے، اللہ سے آرزو کرے، اللہ سے جھگڑا کرے، بھئی وہ جانے اس کا، اللہ جانے کسی کا اس میں کیا۔ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے میری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگو،
اللہ موجود ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ ایسے بد نصیب تھے کہ یہ کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ آپ اپنے پروردگار کو ہمارے لیے کہیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ موسیٰ تم سب کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے آشنا فرماتے ہیں، اور تم کہتے موسیٰ تمہارے رب سے، اپنے رب سے کہو۔ بھئی کیا کہا ہے تمہارے لیے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، یہ ایسی چیزیں ہمیں جو زمین سے اگتی ہیں، یہ کیا حلوہ گوشت دے دیا؟ زمین سے ساگ اگا کرتا ہے، ککڑی اگتی ہے، گیہوں اگتی ہے، مسور اگتی ہے، اسی طرح پیاز اگتے ہیں، تھوم اگتا ہے۔ بھئی یہ ہمیں ایسی چیزیں دی اللہ کہ زمین سے تازہ اگیں اور ہم کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیسے بدبخت ہو تم کہ بہتر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سے تمہیں بنا بنایا پکا پکایا رزق مل رہا ہے، جس میں حرام کا شبہ بھی نہیں ہے، کوئی مکروہ ہونے کا بھی شک نہیں ہے، اور ہر ایک کا حصہ اس کو صبح شام اپنا بے فکر ہو کر کھا۔ بدبختو کہ اتنی اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر تم تھوم پیاز اور مسور کی دال کے لیے تڑپ رہے ہو، اور پھر جب زمین سے اگانا پڑے گا، کھیتی باڑی کرنا پڑے گی تو مشکل بھی ہوگی، مصیبت بھی ہوگی، زمین بھی جوتو گے، فصل بیجو گے بھی، کاٹو گے بھی، پھر جو نصیب ہوگا وہ تم پکاؤ گے۔ تو اتنی مصیبت اور پھر چیزیں تھوم پیاز اب حلوے گوشت کے مقابل میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ پھر جو اللہ کی بارگاہ سے بنا بنایا آتا ہے اس کے مقابلے میں جو تم خود بناؤ گے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو نور ہے سارا، جو تم بناؤ گے اس میں پتہ نہیں کتنی ظلمت ہوگی، کس طرح کے اس میں تمہارا کردار ہوگا، کس طرح زمین جوتو گے، اس میں کون سے حدود شرعی کا لحاظ رکھو گے، اپنا فصل کاٹو گے، کسی کا کاٹ لو گے، بڑے ہی بدبخت ہو۔ لیکن اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، البتہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی جن کی تم خواہش کرتے ہو۔ لیکن فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غریبی مسلط کر، مزدوری کی ذلت، مشقت کی ذلت، سارا دن ساری رات خوار ہونا، پانی لگانا، فصلیں بونا، کاشت کرنا، کاٹنا، یہ مشقت الگ سے، اور وہ جو استغنا تھا کہ کپڑوں کی بھی بے فکری ہے، دھوپ بھی نہیں لگتی، پانی بھی ہر وقت چشموں سے، وہ ساری چیزیں گئیں۔ اب جاؤ جو کچھ عالم اسباب میں ہے اس میں محنت کرو۔ تو جس طرح وہاں فارغ البال تھے وہ حالت نہ رہی، یہاں بھوک اور افلاس بھی آ گیا اور مشقت الگ سے گلے پڑ گئی، اس لیے کہ باؤ بغضب من اللہ، ان بد نصیبوں نے اللہ سے اس کا قہر خریدا، مانگ کر لیا، ایسے لیا جیسے کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ خریدتا تو بندہ اپنی خواہش و آرزو سے قیمت ادا کر کے ہے، تو فرمایا انہوں نے اس طرح سے مانگا غضب الہی جیسے انہوں نے خرید لیا ہے، اور جب اس مشقت میں پڑے اور ذلت و رسوائی میں پڑے تو آہستہ آہستہ اللہ گئی، پھر نمازیں گئیں، پھر حلال و حرام گیا، جو گمراہ ہوتے گئے، اور پھر نوبت کفر تک جا پہنچی۔ اس لیے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، پھر اللہ کے ان رفتہ 2-3 نسلوں 4 نسلوں کے بعد کفر تک اور اللہ کی آیات کے انکار تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ پھر جب ان میں نبی مبعوث ہوئے اور انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور شرعی حدود و قیود بتائی، تو بجائے اس کے کہ اپنے کو بدلتے انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا۔ قتل تو نبی کا ویسے ہی ناحق ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن نے بغیر الحق اس لیے فرمایا کہ قتل کرنے والے خود بھی جانتے تھے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں۔ بلا جواز شرعی قتل کرنا ویسے بھی ناحق ہے،
پھر نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے تو خطا کا تصور نہیں ہے، نبی کا قتل تو انتہائی گستاخی ہے، لیکن فرمایا یہ انبیاء کو غلطی سے قتل نہیں کرتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، لیکن یہ قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، یہ ساری مصیبت ان پر کہ وہ اللہ اللہ سے گئے، پھر نمازیں چھٹی، پھر حلال حرام چھٹا، پھر اس کے بعد کفر تک نوبت پہنچی، اور اس کے بعد قتل انبیاء تک پہنچ گئے، یعنی دوزخ کی انتہائی سزاؤں کے مستحق ہو گئے اور غضب الہی کی انتہا کو جا پہنچے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ ذالک بما عصوا، اس کا سبب ان کی نافرمانیاں تھی، حدود الہی میں خود کو محدود نہ کرنا تھا۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کر جاتے تھے، گزر جاتے تھے۔ ہر معاملے میں چھینا جھپٹی آ گئی، حق اور ناحق کا فرق نہ رہا، جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کی تمیز نہ رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نور ایمان ہی نہ جاتا رہا، قتل انبیاء تک کے مرتکب ہو۔ آج کا ہمارا بنیادی مسئلہ بھی، آج کا بنیادی مسئلہ قیام امن کی کوشش ہو رہی ہے، دہشت گردی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، قتل و غارت روکنے کی کوئی، لیکن یہ کیسے رکے گی جب تک حدود اور فرائض پورے نہیں ہوں گے، جب تک ہر آدمی اپنی حد کے اندر نہیں ہوگا۔ آزاد ہے ہر بندہ اللہ کا، لیکن آزادی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ اپنی ناک سے لے کر دوسرے کی ناک تک آپ کو آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں کہ اس کی ناک پہ گھوسا مار دے، یہ آزادی نہیں ہے، وہ اس کی ناک ہے، اس کی بھی اپنی آزادی ہے۔ تو جب حقوق اور فرائض سے صرف نظر کیا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ دنیا میں تباہی آتی ہے، عقائد و نظریات تباہ ہوتے ہیں، ایمانیات تباہ ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود اللہ پر اعتماد نہیں رکھتا۔ کسی بندے کو آپ کسی بندے کی طرف فون کر دیں، چٹھی لکھ دیں، اس کا کام بھلے نہ ہو، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں گیا تھا، میری انہوں نے سفارش کی تھی، نہیں ہوا کام تو کیا ہے۔ لیکن آنے والے سائل کو آپ کہہ دیں کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو بھی ہاتھ اٹھا اللہ کی بارگاہ میں، وہ باہر نکل کے کہتا ہے ٹرخا دیا جی، بس میرا کام نہیں کرنا تھا۔ نہیں، یعنی اللہ سے اگر آپ کہیں کہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، یا تم اپنے لیے خود دعا کر لو، واقعی اگلا بندہ کہتا ہے وہ مجھے کیا اللہ کیا کرے گا بھائی، مجھے ٹرخا دیا۔ کسی بندے سے کہتے کوئی بات بھی ہو، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد اور یقین اور ایمان کی کمی۔ یہ کیوں ہمارے گلے پڑ گئی؟ اس لیے کہ ہم نے حلال اور حرام میں پرواہ نہ کی، اس لیے کہ ہم نے عبادات چھوڑ دی، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات ہی چھوڑ دی، آنا جانا ہی چھوٹ گیا، ملنا بیٹھنا ہی جاتا رہا۔ وہ خالق ہے، اسے احتیاج نہیں ہے، وہ 5 دفعہ حکم دیتا ہے اور بلاتے ہیں اس کے بندے، مقرر ہے اس بات پر کہ بلاؤ میرے بندوں کو، میری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنا دکھ سکھ میرے ساتھ کریں۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ کسی کو معمولی سا دنیا دار بلا لے، سارے کام چھوڑ کر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اللہ کی حضور حاضر ہونے کی فرصت نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے سیالکوٹ کے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لاہور سے آتے ہوئے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر تھے اور بہت اچھے ڈاکٹر، اور بڑا رش ہوتا تھا ان کے پاس، ان کے اوقات مقرر تھے، غالباً عصر سے عشاء تک، اور صبح سے دوپہر مقرر تھے، 2-4 گھنٹے صبح شام، باقاعدگی سے اپنے اس میں بیٹھتے دفتر۔ تو وہ لکھ رہے ہوتے تھے، کسی کی دوائی پرسکرپشن لکھ رہے ہوتے تھے، تو ساتھ مسجد تھی، اللہ اکبر، جہاں اللہ کا لفظ مؤذن کے منہ سے نکلا وہاں انہوں نے قلم رکھی۔ اب کسی کیپسول، کسی گولی، کسی ٹیکے کا آدھا لکھا ہوا ہے وہ مکمل نہیں کرتے تھے، رکھتے مریض لاتے۔ نماز تو 15 منٹ بعد جماعت ہوگی، اذان ہوئی ہے، یہ میری پرسکرپشن تو لکھتے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ میری ضرورت نہیں ہے،
اللہ کا قاصد آواز دے کہ او اللہ کی بارگاہ میں، اور میں کہوں میں یہ لکھ کے آتا ہوں، یہ میری جگہ میں آ کے لکھوں۔ جہاں قلم ہوتا تھا اللہ کا لفظ بلند ہوا مؤذن کے منہ سے، انہوں نے قلم رکھی۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا جہان میں کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی فکر نہیں ہوتا، جن کے دل پریشان نہیں ہوتے، جو سکون سے جیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی امن و سکون کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں، حکم نہ ماننا، فرمایا اسو، ایک بات یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ نہیں مانتے تھے، دوسری بات یہ تھی کانوا یعتدون، حقوق و فرائض میں حد سے گزر جاتے تھے، دوسرے کا مال چھین لیتے تھے، دھوکہ کرتے تھے، بدماشی کرتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو یا لوگوں کا جان و مال کی پرواہ نہیں، جو حق نہیں بنتا وہ چھین لیتے۔ ان دو باتوں نے انہیں کہاں پہنچایا کہ روئے زمین پر فساد بھی ہوا، اللہ کی بارگاہ بھی چھوٹی، عبادات بھی چھوٹی، اور رفتہ رفتہ کفر تک پہنچے، اور کفر سے بڑھ کر قتل انبیاء کے مرتکب۔ ہر گناہ کی تکرار جو ہے، ایک چھوٹا سا کنکر بھی کسی کشتی میں ڈال دیں اور آپ مسلسل چھوٹے چھوٹے کنکر ڈالتے رہے تو وہ بھی کشتی کو اسی طرح ڈبو دے گی جس طرح آپ کو 20 من کی چٹان اس میں رکھے۔ چلو کچھ وقت لگ جائے گا، آہستہ آہستہ اتنا وزن ہو جائے گا کہ ڈبو دے۔ زندگی میں ہم چھوٹے جن گناہوں کو سمجھتے ہیں، دراصل وہ بھی چھوٹے نہیں ہوتے، کیونکہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ اور جرم کا اندازہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ نافرمانی کس کی ہے، جس کی نافرمانی ہے اس حساب سے جرم بنتا ہے۔ لہذا اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ امت محمدیہ کے پاس تو بہت بڑا موقع ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں کھو دی، کسی وقت خلوص دل سے کہہ دے کہ یا اللہ میں نے جو کیا غلط کیا تو سارا معاف ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائے اور اپنی اصلاح کر دے، اور اللہ کو یاد کیا کرے اور اللہ کا نام لیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنی بار اللہ اللہ کرو کہ اللہ کے سوا کچھ بات ذہن میں نہ رہے۔ اللہ کو یاد کریں، فرائض کو ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں تو وہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے گا اور دو عالم کا سکون بھی میسر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔